ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عزتوں کی مسندوں پر جلوہ فراز حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑا ایک روشن دن ہے۔ گزشتہ روز جو گزرا وہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان تھا، اور آج 7 ستمبر جو ہے یہ یوم تحفظ ختم نبوت ہے۔ اور کیٹیگوریکلی میں یہ بات عرض کرتا چلو جاؤں کہ محافظان ختم نبوت پاکستان کی 13ویں سالانہ جو آج تحفظ ختم نبوت گولڈن جوبلی کانفرنس جیسا حضرت نے اعلان فرمایا ہو رہی ہے، تو اس میں ہمارا یہ مطالبہ ہے اور سال سے یہ مطالبہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کی اہمیت، عظمت اور شان کے پیش نظر اس دن کو 7 ستمبر کو سرکاری طور پر یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ اب بھی اس کی تائید کرتے ہیں، سب تائید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مجلس آپ کی علمی ہے، مفتیان کرام، علماء کرام، شیوخ اس میں علمی گفتگو فرمائیں گے۔ میں ایک حقیر ناچیز کچھ آپ کے سامنے معروضی حالات اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس پر گفتگو کرنا زیادہ مناسب سمجھوں گا۔ دیکھیے، قیام پاکستان کے بعد سے، چونکہ یہ فتنہ قیام پاکستان سے بھی پہلے کا ہے، سے پرانا ہے، تو قیام پاکستان کے بعد ایک منظم جد و جہد تمام مکاتب فکر کے علماء نے اور عوام نے اس کے حوالے سے شروع کی، اور اس کے حوالے سے دور جو ہے وہ بڑے جد و جہد کے بڑے اہم گزرے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے 1953 کی تحریک اور اس کے بعد پھر 1974 کی تحریک۔ بہرحال مطالبہ کیا تھا؟ مسلسل تحریک تھی کہ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا آئینی فیصلہ جو ہے وہ نافذ کیا جائے قانونی طور پہ۔ 1974 میں یہ مطالبہ منظور کر لیا گیا تھا، اور پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے کے بعد آئین پاکستان، دستور پاکستان میں یہ دوسری ترمیم تھی 1973 کے آئین میں، کہ دستور کا، آئین کا اس بات کو حصہ بنا دیا گیا کہ قادیانی، لاہوری اور ان کے تمام گروپ جو ہیں ان کا اندراج آئندہ سے غیر مسلم اقلیتوں کے خانے میں کیا جائے گا۔ اور یہ بات جب طے ہو گئی 1974 میں، تو پھر ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کی طرح سے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، اور جیسا خود قادیانی بھی کہتے ہیں اور بہت سے قادیانی سہولت کار بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں اگر ذاتی تجربے کی بات کروں تو
لاہور کے ایک DIG تھے، رانا عبدالجبار اس کا نام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی گرفت فرمائی کہ 1-2 ہفتے کے اندر اندر ہی وہ معطل ہوا، اور اس کے بعد اب وہ نسیم منسیہ ہو گیا ہے، مطلب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا، ایسا کیس اس پر ڈالا۔ اس نے یہ کہا کہ بہت سے علماء کرام موجود تھے، شیوخ موجود تھے، ہم ایک کسی میٹنگ کے حوالے سے اس کے پاس گئے تھے، اس نے کہا یہ قادیانیوں کی اب جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ غیر مسلم تو ان کو قرار دلوا دیا ہے، تو اب آپ نے اس میں سے، اس مسئلے میں سے کیا نکالنا ہے؟ تو عزیز طلبہ کرام، میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس شخص کے ذہن میں بھی تھا کہ اب مسئلہ باقی کیا رہ گیا ہے؟ آخر غیر مسلم قرار دے دیے گئے تو پھر یہ ایک مسلسل 1974 کے بعد سے بھی ایک تحریک کا ماحول کیوں جو ہے وہ بپا ہوتا ہے؟ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے دیکھا، آپ کے دیکھنے کی بات ہے، آپ کے دور کی بات ہے کہ ان کو صف اول میں آپ نے تحفظ ختم نبوت کرتے ہوئے پایا، دیگر شیوخ کو دیکھا، اور ایک مسلسل ایک گرم ماحول ہے۔ آخر جب مسئلہ حل ہو چکا ہے، آئین ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو اس سلسلے میں 2 باتیں کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ غیر مسلم اقلیت کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا کیوں گیا تھا؟ اس کے لیے پہلے اس ماحول کو سمجھنا ہوگا۔ 3 باتیں اس میں ہیں۔ ختم نبوت پر امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ دیگر بنیادی عقائد سے انحراف، نئی نبوت کا اجرا اور نئی وحی کے عنوان کے ساتھ نئی گروہ بندی، نئی مذہبی تشکیل کے باعث جو ہے وہ امت مسلمہ نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ واردات ان کی یہ تھی، اور یہ بات تو یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی مقننہ نے، پارلیمنٹ نے ایسی کی، یا کوئی پاکستان کے علماء کا مسئلہ ہے، یہ کوئی بڑے صغیر کا مسئلہ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور دین اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اور دین کی اساس اور بنیاد ہے یہ کہ اس کے بغیر دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی، منہدم ہو جائے گی۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، چونکہ 7 ستمبر کا شور ہے اور پورے ملک میں ہے، ہر چھوٹی بڑی تنظیم، تحریک، ادارے، مساجد، مدارس، جامعات میں اس حوالے سے، اس عنوان سے پروگرامز ہو رہے ہیں۔ گولڈن جبلی کا موقع ہے، ایک اہم موقع ہے، تو ایک سیکولر صاحب ہیں جن کو مطلب آپ صحافی کہہ سکتے ہیں، تو میں ان کی وال پہ تھا، میں نے دیکھا تو اس میں بھی یہی وہ رونا رو رہے تھے کہ بھائی تم لوگ 80-90% ہو مسلمان پاکستان میں، اور قادیانی 0.22% ہیں، تو پھر آخر تمہیں ان سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس قدر کمزور ترین اقلیت جو ہے 0.22%، تم سب 90% ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور ان کی جان چھوڑتے نہیں۔ اور ساتھ اس نے کیپشن لگایا ہوا تھا کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ 7 ستمبر کے خطبے پکڑ کے تو سگنلز پر کھڑے تھے، جو گاڑی رکتی تھی ان کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ 7 ستمبر آ رہا ہے، 7 ستمبر 1974 کو قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اور یہ دن جو ہے وہ پاکستان کا اہم دن ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف کوئی پاکستان کا، علماء کا، کوئی مولویوں کا، کوئی مسجد کا، کوئی مدرسے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی ترین مسئلہ ہے اور پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ معاشرتی ماحول میں اکٹھے رہنے کی صورت میں ان کے مسلمانوں سے امتیاز کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔
اور یہی جنگ جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے، کیونکہ یہ سارے شعار جو ہیں وہ اسلام کے استعمال کرتے ہیں، اپنی دکانوں کے نام ویسے رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں دعائیں ویسی لکھتے ہیں، اور اپنے نام، خود اپنے نام اپنے بچوں کے نام ایسے رکھتے ہیں، اور دیگر یہ کہ عبادات ساری کی ساری اور قرآن وغیرہ یہ سب ہماری طرح سے پڑھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہی تھا کہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر 1974 میں علامہ شاہ احمد نورانی قدس سرہ النورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں قوم نے متحد ہو کر ایک ان کے تابوت میں آخری کیل ایک طرح سے ٹھونکی، اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، اور اس وقت اگر یہ دیکھا جائے تو صرف ایک اسلامی اور دینی پیرائے میں یہ جنگ نہیں لڑی گئی، یہ شاید بہت کم لوگوں کے ذہن میں ہوگی بات۔ ایک ٹیکنیکل جو پوائنٹ پارلیمنٹ کے فلور پر ریز کیا گیا اور باقاعدہ اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے اس پہ دلائل دیے گئے، وہ یہ تھا کہ جس طرح سے یہودیت امریکہ میں ڈومینیٹ ہو گئی ہے، وسائل پر قابض ہونے کے بعد اس قدر زیادہ مضبوط ہو گئی ہے کہ اب کوئی بھی امریکہ اگرچہ وہ ایک کرسچن اسٹیٹ ہے یا کہہ لیجیے لاطین اسٹیٹ ہے، کچھ بھی کہہ لیجیے، مگر وہاں کے تمام جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ یہودیوں کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے امریکہ ہمیشہ آپ کو اسلام دشمن سرگرمیوں میں، کیونکہ یہود کا یہ محبوب ترین مشغلہ ہے، اس میں ملوث نظر آئے گا۔ اور اس وقت کا جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس میں امریکہ کی جو ایکٹیولی پارٹیسپیشن ہے اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہاں سے جتنے بھی فیصلے ہونے ہیں وہ سب یہودیوں نہیں کرتے۔ تو مسٹر بھٹو کو یہ بات بتائی گئی، کیٹیگوریکلی ایویڈنس کے ساتھ ثابت کر کے دی گئی کہ مسٹر بھٹو پاکستان کے اندر جو ظفر اللہ ہے یا اس کے ہم نوا ہیں وہ باقاعدہ اپنا ایک ایسا جتھا منظم کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم پر جو ہے وہ قابض ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والا پاکستان جو ہے اس میں جس قسم کی بھی کہہ لیجیے کہ پالیسیز بنے گی، کوئی بھی معاملات چلائے جائیں گے تو اس میں یہ قادیانی اتنے مؤثر ہو جائیں گے کہ اگر ان کو ہم نے کاٹ کر الگ نہ کیا، ان کو پورے قومی دھارے سے ان کو نہیں نکالا، ان کو الگ ایک شناخت نہ دی اور ان کی الگ پہچان قائم نہ کی تو یہ ہمیں لے دے جائیں گے۔ یہ وہ نقطہ تھا کہ جس پر زیادہ مطلب بعض محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس پر زیادہ اس کو تشویش بھی ہوئی، اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس نے پھر اپنے وزراء کی اور اپنے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ نورانی میاں علیہ رحمہ کا ساتھ دیا جائے اور اس پر ورکنگ کر کے قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ مختصر بات کرتا ہوں، بہرحال پاکستان کی پارلیمنٹ نے جب ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب ان کی اس قسم کی جس بنیاد کو میں نے بیان کیا ہے، اب ان کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ختم ہو گئی نہیں ہے، بلکہ داخلی اور خارجی طور پر، داخلی اور خارجی محاذ پر اس وقت بھی قادیانیوں کی لابیز جو ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، اس کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے، اس کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی جو اخلاقی گراوٹ ہے اس پر کام کرنے کے لیے اور اس کو نظریاتی طور پر جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اور جغرافیائی طور پر بھی ختم کرنے کے لیے، یہ ان کے ایجنڈے کا یہ حصہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا ہم جو ہے پاکستان کو ختم کر کے
ایک بیچ میں کھینچی ہوئی جو لکیر ہے انڈیا اور پاکستان میں، اس کو ختم کریں گے اور اس کو ایک کر دیں گے تاکہ قادیان جو لکیر کے اس طرف ہے اس کی ایکسیس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سہل ہو جائے۔ اس کے لیے وہ شب و روز کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو دراصل تناظر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 74 میں جب مسئلہ حل ہو گیا تو اب تحریک کیوں برپا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ وہ اپنے ذہن میں اپنے رکھنی ہے، اسی چیز کو آگے لے کے۔ دوسرا یہ ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیتوں میں شمار کرنے کا مطالبہ جب 1974 میں دستوری طور پر منظور ہو گیا تھا، اب تحریک کو جاری رکھنے کا جواز کیا ہے، تو اس میں میں 3 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، فیصلہ ہو گیا تھا، فیصلہ تو ہو گیا تھا، اور آج ہم 50ویں سالگرہ بھی منا رہے ہیں اس فیصلے کی، مگر ڈھٹائی، بے غیرتی، ہٹ درمی یہ ہے کہ قادیانیوں نے اس فیصلے کو، آئین کی اس شک کو، اس ضابطے کو آج تک تسلیم ہی نہیں کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا اور آپ سادہ بات سمجھ لیں کہ 2 فریق ہیں، ان کے درمیان کوئی تنازع چل رہا ہے اور کورٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فریق جس کی مخالفت میں فیصلہ ہوا ہے، ہمارے تو حق میں فیصلہ ہوا نا، ٹھیک ہے، ہم تو سالگرہ منا رہے ہیں، لیکن دوسرا فریق جس کی مخالفت میں فیصلہ ہوا ہے، اگر وہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تو جنگ جاری رہے گی نا، ختم تو نہیں ہو جائے گی، کیوں جی؟ جنگ تو پھر جاری ہے نا، قضیہ طے نہیں ہوا، معاملہ ختم نہیں ہوا، اور یہی مسئلہ ہے کہ دنیا بھر میں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، آنکھیں کھول کے، دل دماغ کھول کے رکھیے، اور یہ وہ جواب ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو، کافر قرار دلوا دیا تو کیوں پیچھے پڑے ہو، تو ہم کہیں گے بھائی کافر تو قرار دلوا دیا، لیکن وہ اپنے آپ کو کافر مانتے کب ہیں؟ وہ اب بھی ہمیں ہی کافر کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو کافر قرار دلائے جانے والے فیصلے پر نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس پر جو ہے وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اور منفی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے مسلسل مصروف عمل ہیں کہ وہ کسی بھی طور پر کوئی بھی حربہ استعمال کر کے اس فیصلے کو ریورس کروانا چاہتے ہیں۔ علماء شیوخ موجود ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی چند جو ہیں وہ سینئر طلباء بھی ہیں، تو تھوڑا سا 2-4 سال پیچھے چلے جائیے، پھر 2-4 سال پیچھے چلے جائیے، پھر 1-2 سال پیچھے چلے جائیے، تو مسلسل تحفظ ختم نبوت کا جو آئینی جو فیصلہ ہے، جو ضابطہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے در پردہ ظاہر طور پہ نیشنل، انٹرنیشنل، خارجی، داخلی قوتیں جو ہیں وہ مسلسل برسر پیکار ہیں کہ کوئی دن، کوئی ضابطہ، کوئی ایسا چور رستہ ہمیں مل جائے جہاں سے ہم داخل ہو جائیں اور داخل ہو کر اس قانون کو، اس ضابطے کو غیر مؤثر کر سکیں۔ ابھی قاضی فائز عیسیٰ نے جو چند چڑھایا تھا وہ سب کے سامنے ہی کتنا بڑا جو ہے وہ بلنڈر کر دیا تھا اس نے، اور وہ سہولت کاری کر رہا تھا مرزائیوں کی، قادیانیوں کی امت بیدار تھی، ختم نبوت کے تحفظ کے محافظین جو ہیں وہ بیدار تھے، پوری امت جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے بچے نے ہر محاذ پر اپنے اپنے حصے کا حق ادا کیا اور اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اب ان کی بنتی ہے کہ وہ اس آئین کو مانیں، اور ان کے پشت پناہی کرنے والے لوگوں کی بنتی ہے کہ وہ ان کو آئین کا پابند کریں۔ ابھی جیسا کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے علماء مشائخ کانفرنس جو اسلام آباد میں ہوئی تو اس میں اس نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا اس کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں، پاکستانی کہلانے کا کوئی حق نہیں۔
جو علماء موجود تھے وہاں پہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب اس کی جو ہے وہ ہوسٹنگ کر رہے تھے، مطلب اس کے نقیب محفل تھے، تو انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اس نے یہ بات، چونکہ اس نے آیت ختم نبوت بھی پڑھی، اس کی تشریح بھی کی، اور اس نے یہ بات اسی تناظر میں کی ہے کہ اگر قادیانی آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو ان کو پاکستانی رہنے کا یا پاکستانی کہلانے کا کوئی حق نہیں، لیکن اللہ کرے کہ اس پر جو ہے وہ ایک مضبوط اور قوی ہاتھ اٹھے اور اس فیصلہ کے خلاف جو قادیانی جو سرگرمی عمل ہیں ان کو روکے۔ اور پھر صرف وہ نہیں ہے، ان کے مختلف فورمز ہیں، میں یہ بھی آپ کو بات کیٹیگری میں بتا، بس تھوڑی ایک دو باتیں رہ گئی۔ ان کے مختلف فورمز، ان کے مختلف سہولت کار ہیں، عالمی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ بہت سی این جی اوز، اور ملک پاکستان میں فورن فنڈنگ سے چلنے والی بہت سی این جی اوز ہیں اور دیگر حلقے ہیں جو اس دستور ساز اسمبلی سے ہونے والے دستوری فیصلہ کو ختم کرانے یا بااثر بنانے کے لیے گاہے بگاہے ہر قسم کا جو ہے وہ دباؤ ڈالتے رہتے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی صفوں میں بیداری رکھے اور یہ جانے کہ نہ بھائی نا 1974 میں ٹھیک ہے ان کو قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا تھا، مگر تحریک تحفظ ختم نبوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے اس میں صف اول میں کردار ادا کیا وہ آج دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم احساس تشکر سے بھی لبریز ہیں کہ ہمارا سر وہ فخر سے اونچا کر کے گئے، اپنے حصے کا جو انہوں نے کام کیا صف اول میں پاسبانی کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور ختم نبوت کی محافظت کا، تو ہمارا سینہ چوڑا ہے، ہمارے سر فخر سے بلند ہیں۔ لیکن اب جو اس وقت کے معروضی حالات ہیں اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس شمع کو روشن رکھیں جس کو وہ روشن کر کے گئے تھے، اور اس پر پہرے داری کریں، صف اول میں پہرے داری کریں، اپنی صفوں میں بیداری رکھیں۔ اور اس کے بعد میں اس پہلو کی طرف آ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اس سلسلے میں 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری نئی نسل مجموعی طور پر پاکستان کی اسلامی نظریاتی جو حیثیت ہے، اس میں شریعت کی عملداری ہے، ناموس رسالت کا تحفظ ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں قوم کا جو متفقہ فیصلہ ہے، اور آئین پاکستان کے اندر فروغ اسلام کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے جو ضابطے موجود ہیں، میں اگر نسل نو میں سے میں تو نہیں کہلاؤں گا، مطلب ہم لوگ وہ ایکس جنریشن ہے، اگر جس کو وہ کہتے ہیں کہ 2000 سے پہلے والی یا 1990 سے پہلے والی، تو آپ لوگ جو ہے وہ زی جنریشن، آپ نسل نو ہیں۔ آپ میں سے اکثر کو نہیں پتا ہوگا اصل ضابطہ ہے کیا، آئین پاکستان میں تحفظ اسلام کی شکیں کون سی ہیں اور فروغ اسلام کی شکیں کون سی ہیں، اور اسلام پر جہاں جہاں فحاشی اوریانی یا غیر اسلامی رسومات اور طور طریقے یا مختلف اطوار اور اقدار جو ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پنپ رہی ہیں، ان کا سدباب کرنے کے لیے، ان کو کنڈم کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے قانونی اور شرعی، مطلب قانونی اور آئینی رستہ ہمارے پاس کون سا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو اس چیز کی آگاہی دیں۔ آپ کو سب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، کیوں؟ آپ آنے والے وقت کے قوم کے وہ معمار ہیں کہ جنہوں نے محراب و منبر میں قوم کی رہنمائی کرنی ہے، اس پر الگ سے پوری بات ہونی چاہیے۔ یہ ایک نشست اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ سب مختلف باتیں ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ان امور میں جو میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، قادیانیوں کے ہم نوا سیکولر حلقوں کی سرگرمیوں سے آگاہی یہ ہمیں مکمل طور پر ہونی چاہیے، اور جس لیول پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، دیگر کمیونٹیز، سوسائٹی میں، کبھی ویلفیئر کے نام پہ، کبھی میڈیکل کے نام پہ، کبھی غریب پروری کے نام پہ، کبھی سیاست گان کی مدد کے نام پہ، جس طرح سے، جس لیول پہ، جس انداز سے، جس طور پر وہ کام کرتے ہیں،
ہمیں بھی ان کو روکنے کے لیے، ان کا سدباب کرنے کے لیے اسی لیول پہ، اسی طور پر اس سے بڑھ کر کام کرنا ہوگا، تو پھر ہم ان کو روک پائیں گے۔ ورنہ کئی بستیاں، کئی علاقے، قبلہ مفتی صاحب مجاہد ختم نبوت جو ہے غلام دستگیر فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑے محقق آدمی ہیں، یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے کہ تھر پارکر میں یا ان کا خاص طور پہ علاقہ جو ہے، جو مطلب شکر گڑھ ناڑوال کی پٹی جو ہے، یا اس طرح منڈی بہاؤالدین شیخوپورہ کا جو علاقہ ہے، سرگودا کے بہت سے علاقے ہیں وہ، اور پھر ان کا جو چناب نگر جو نام نہاد ربوہ جو ان کا ہے، یہ بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں ان کی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ موجود ہیں۔ یہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اپنی سارے معاملات خود دیکھتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو، مطلب ہمارے لوگوں کو اپنے دامِ تصویر میں پھنسانے کے لیے ان کو قرضے دیتے ہیں غیر سود کے، ان کو جو ہے وہ میڈیکل کی فیسلٹیز دیتے ہیں، ان کو باہر ملکوں کے ویزے دیتے ہیں، قیمتی مراعات دیتے ہیں، تاکہ، اور یہ مطلب آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ مت سمجھے کہ فتنہ قادیان ختم ہو گیا، اس کے ہم نے جڑیں کاٹ دی، اکھاڑ کے پھینک دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اب بھی اس کی شاخیں کمپلین نکل رہی ہیں، اور وہ پھل پھول رہا ہے، اور وہ کسی وقت بھی کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ رکے نہیں ہیں، تھمے نہیں۔ انہوں نے مطلب اپنی کام کو اور زیادہ تیز کر دیا۔ ملک کے اندر ایسے سرکاری ملازمین موجود ہیں، مختلف مطلب کہہ لیجیے کہ مختلف سیٹوں میں موجود ہیں، مختلف این جی اوز موجود ہیں، مختلف حلقوں پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی۔ سیکولر ایسے جو ہے وہ صحافی برادری کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور ان کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھیں، یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں جو نامبارک ثانی کیس کا معاملہ ہے، تو یہ کیا کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے؟ وہ شخص جس نے اس کو انیشیٹ کیا وہ اگرچہ طبقہ دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، مگر آپ دیکھیں تو 5 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد وہ کہیں جا کے اس پر ایف آئی آر لانچ کروانے میں کامیاب ہوا، اور پھر اس کو پروسیڈنگ، اور ابھی یہ نچلے لیول پہ کیس چل رہا ہے۔ وہ تو ضمانت کے لیے نامبارک خود جو ہے وہاں سپریم کورٹ چلا گیا، ورنہ ابھی ٹرائل کورٹ میں کیس ہے، اور ابھی تک اس پہ ڈیسیژن نہیں ہوا، اس کو سزا اناؤنس نہیں ہوئی۔ اتنے ان کے ہاتھ مضبوط ہیں۔ اور پھر ان کے مرکز پہ جو چھاپا مارا گیا، جہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا، جہاں سے وہ تفسیر صغیر جو ہے وہ برآمد کی گئی اور وہ سارا ایویڈنس کلیکٹ کیا گیا، یہ کوئی اتنا سہل نہیں تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے، اور کیا ہے وہاں باقاعدہ کرینیں لگا کے اس کے ذریعے سے جو ادارے ہیں، فورسز ہیں، وہ اندر کودیں اور جا کر انہوں نے اس کو دبوچا اور وہ سارے ایویڈنس اکٹھے کیے، ورنہ تو وہ کسی کو اندر جانے نہیں دیتے۔ کیا ہے، ملک کے اندر ایک اپنا ملک بنایا گیا، اپنی اسٹیٹ بنائی گئی۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، میری اور آپ کی، ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں، جو بھی نظر آئے اس کی نشاندہی کریں، اپنے گرد و پیش ماحول والوں کو آگاہ کر دیں کہ یہ بندہ ان کا سہولتکار ہے، یا یہ انہی میں سے ہے، یا یہ ان کے لیے کام کر رہا ہے، یا ان کی جو سوچ ہے اس کو ترویج پہنچا رہا ہے، اس کی اشاعت کر رہا ہے۔ یہ سب کام ہمارے کرنے ہیں۔ پاکستان کی اسلامی شناخت 4 نمبر پہ بات ہے، نفاذ شریعت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے جو جد و جہد چل رہی ہے، یہ مت بھولیے کہ یہ کسی مولوی صاحب کا خالی کام ہے، یہ کسی صرف مسجد اور محراب کا کام ہے، اور کسی دینی تنظیم اور تحریک کا کام ہے، نہیں۔ وکلاء، تاجر، اساتذہ، صنعتکار، طلباء تنظیمیں، دیگر طبقات اور ان کی قیادتیں، ان کو اس میں شریک ہونا ضروری ہوگا۔ جب تک پورا معاشرہ اپنے اپنے محاذ پر اس پر اٹھ کھڑا نہیں ہوگا، اس وقت تک نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمیں صرف اپنے دینی طبقے اور ماحول کو موٹیویٹ نہیں کرنا، ان تک اویئرنیس، روشنی اور کہہ لیجیے کہ یہ علم اور نور نہیں پہنچانا، بلکہ جہاں جس کی آواز جس طرح پہنچتی ہے۔ دیکھیے، آپ سب مدرسے میں ہیں، آپ کے کوئی بھائی کالج میں بھی ہوں گے، آپ ہی کے کوئی بھائی یونیورسٹی میں بھی ہوں گے، آپ کا کوئی کزن جو ہے وہ وکیل ہوگا، آپ کا کوئی کزن جو ہے وہ صنعت کار ہوگا، آپ کا کوئی عزیز جو ہے وہ دوست محلے دار جو ہے
وہ کسی تاجر تنظیم کا عہدیدار ہوگا، اسی طرح سے کسی جو ہے وہ مطلب فرینڈس کا کوئی گروپ بنا ہوگا، کوئی علاقے کی سوسائٹی بنی ہوگی. آپ نے اپنی یہ آواز جو ہے وہ ہر جگہ پر بلند کرنی ہے. جب ہر طرف سے یہ آواز بلند ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر جا کے ممکن ہے کہ ہم ان کی جڑ کاٹنے میں کامیاب ہو جائیں. ورنہ 1 صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور میری معلومات کے مطابق یہ پہلا حملہ ہے تحفظ ختم نبوت پر، پہلا حملہ ہے جو اتنا لمبا چل گیا. ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی جو ہے وہ دعاوی ختم نبوت کے آئے، ان سب کی ذریت بھی سب جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو چکی ہے، مگر ان کو ختم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. اس لیے یہ جدوجہد جاری ہے اور جاری رہے گی. ہم انشاءاللہ تعالی اس میں بطور چوکیداری اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں گے. آپ سب ہم مل کے انشاءاللہ تعالی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر پہرے داری کا یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے. موجودہ صورتحال کے تناظر میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ تحریک ختم نبوت جاری ہے، تحریک ختم نبوت جاری ہے، اور ہم نے اپنے حصے کا کام کرتے رہنا ہے. آنے والی نسلوں کو بھی یہ امانت سونپ کر جانی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ جاگتے رہنا. یہ چور جو ہیں یہ اس وقت جو ہے وہ مختلف روپ بدل کے سامنے آتے ہیں. کبھی کسی جماعت میں داخل ہو کے نکلتے ہیں، کبھی کسی طرف سے آتے ہیں، کبھی فوج کی طرف سے آتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، کبھی مطلب کہہ لیجیے کہ عدلیہ کی طرف سے آتے ہیں. یہ مین ستون ہے، مین پلرز ہیں مطلب اسٹیٹ کے. اور کبھی صحافت کی طرف سے آتے ہیں، وہ بھی ایک پلر سمجھا جاتا ہے. ان سارے پلرز پر جو ہے وہ ہم نے اپنے چوکیدار بٹھانے ہیں اور اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھی بھجوانا ہے، صحافت میں بھی بھجوانا ہے، مقننہ میں یعنی اس کے ساتھ عدلیہ میں بھی بھجوانا ہے، تاکہ جہاں سے چور داخل ہونے کی کوشش کرے چوکیدار اس کی گردن دبوچ کے بتا دے کہ جاگتے ہیں، ہم سوئے ہوئے نہیں، زندہ و بیدار ہیں، ہم مردار نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.